मीर साहब, ये जो हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर सिंध की सिक्योरिटी भी लाई गई है सिंध हाउस में, और इसके साथ साथ पैसे भी चल रहे हैं, पैसों के बैग्स भी हैं, तो आपने क्या कुछ देखा? देखिए, जाहिर बात है, सिंध हाउस जो है उसकी सिक्योरिटी तो सिंध पुलिस ही के पास है। जिस तरह के जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है उसकी सिक्योरिटी केपीके पुलिस के पास है, बलोचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी बलोचिस्तान पुलिस के पास है। तो ये जो इस्लामाबाद में सिंध हाउस है, बलोचिस्तान हाउस है, केपीके हाउस है, कश्मीर हाउस है, इवन पंजाब हाउस है, तो जो सूबाई हुकूमतें हैं वही इनको लुक आफ्टर करती हैं और वही इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदार है। लेकिन ये बात तो मैंने राजा रियाज साहब से भी पूछी है और भी जो वहाँ पे एमएनए हैं उनको भी पूछी है अभी कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि इधर नोटों की बोरियां हैं, तो नोटों की बोरियां क्या है? अच्छा, मैंने तो वहाँ पे जो देखा है तो एक एमएनए साहब जो हैं वो मेरे से बात करते करते उन्होंने घड़ी देखी और कहा कि मैं जरा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो मुनासिब तो नहीं था, लेकिन मैंने अफसोस के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने उनका पीछा किया। अगर वो मुझे कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ तो मैंने उनका पीछा किया और वो बाहर गए और मस्जिद की वहीं पे करीब है सिंध हाउस में, तो वाकई वो मस्जिद में गए। वहाँ पे कुछ और भी एमएनए थे, उन्होंने वजू किया, फिर उन्होंने नमाज भी पढ़ी, जोहर की नमाज भी उन्होंने पढ़ी वहाँ पे मेरे सामने। उसकी भी हमने फुटेज बना ली, जो कि फिर बाद में मैंने उनको बता दिया कि मैंने आपकी ये फुटेज बनाई है, ये आपकी प्राइवेट फुटेज है, अगर आप इजाजत दें हम इसको चला लें। तो उन्होंने इजाजत दे दी, उन्होंने कहा बिल्कुल आप चला लें। तो वहाँ पर जो मुझे जो चीज एक गैर मामूली चीज लगी वो ये थी कि जिन खवातीन एमएनए के साथ मैंने बात की या जो मर्द एमएनए, उस सारे के सारे बहुत खौफ और हरास का शिकार थे और अक्सर ये बता रहे थे कि पार्लियामेंट लॉजेस में उनके जो कमरे हैं उनके इर्द गिर्द मशकूक अफराद की मौजूदगी थी, उनके कमरों को नॉक किया जा रहा था और वो खौफजदा होके रिक्वेस्ट करके यहाँ पे आए हैं सिंध हाउस आए रिक्वेस्ट करके, वहाँ खौफजदा थे। अच्छा मीर साहब, एक और बड़ी दिलचस्प जो राजा रियाज से आपने बात की है, तो इससे ये सवाल जहन में आया कि वो तो जहांगीर तरीन के साथ अक्सर हमने देखा खड़े होते हैं और उनके ग्रुप का हिस्सा भी है, तो क्या जहांगीर तरीन ग्रुप ने कोई फैसला कर लिया है इसको ऐसे लिया जाए या नहीं, उनका अपना इंडिविजुअल फैसला है ये? देखिए, राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, वो उनके लॉयलिस्ट हैं और मुझे लगता ये है कि ये सारे जो है इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि अब हम क्या करें। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे कहा जी कि आप अभी हमसे बात ना करें कैमरे पे, लेकिन उन्होंने मुझे प्राइवेटली बताया कि उनको थ्रेट किए गए और कहा गया कि अगर आपने वज़ीर आज़म को वोट ना दिया तो आपके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होगा। तो इन्होंने कहा कि अभी तो हमने ये कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि हमने किसको वोट देना है, तो आप अभी से हमारी लॉयल्टी को क्यों डाउट कर रहे हैं? तो ये जो एमएनए थे ज्यादातर ये वो एमएनए हैं जिनका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि ये कौमी असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते रहे हैं। खासतौर पे इनमें जो नूर आलम खान साहब हैं वो तनकीद करते रहे हैं। राजा रियाज साहब तो हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक पे तनकीद करते रहे हैं। नवाब शेर वसीर साहब जो हैं ये पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी के इजलास होते रहे हैं कि उसमें बड़ी तनकीद करते रहे हैं, पंजाब हुकूमत पे करप्शन का इल्जाम लगाते रहे हैं। और नवाब शेर वसीर साहब ने ये बात मुझे खुद बताई कि मैंने एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा वज़ीर आज़म साहब को कहा कि पंजाब में बड़ी करप्शन हो रही है, वोटर हमसे नाराज हो गया है, आप इसका कुछ करें। अच्छा, इसमें कुछ अक़लीती अरकान भी हैं और उन्होंने भी मुझे कहा कि अभी हम बात नहीं करेंगे, उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अच्छा मीर साहब, एक और चीज बताइएगा, आप कह रहे हैं कि आपके जराए कह रहे हैं कि 20 अरकान हो सकते हैं और वो ज़ाहिर है आप अभी नाम उनके नहीं बता सकते, लेकिन ये जो अरकान है इनमें बहुत से ऐसे हैं राजा रियाज की तरह के जो पीपल्स पार्टी में थे पहले या किसी और जमात में थे फिर पीटीआई में आए, या फिर पीटीआई के हार्डकोर जो लोग थे उनमें से भी कोई लोग हैं? नहीं, ये ज्यादातर वो लोग हैं जो के पिछले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी में थे, इनमें कुछ मुस्लिम लीग नून में भी थे। मसलन एक एमएनए साहब जो हैं वो माइनॉरिटी के एमएनए हैं, तो पिछली गवर्नमेंट की जो मुस्लिम लीग नून की, तो उस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के साथ थे, उसके बाद फिर वो पीटीआई में आ गए हैं। लेकिन आज वो दोबारा मुझे लग रहा था कि शायद फिर वो मुस्लिम लीग नून ही की तरफ जाएंगे। वो जो एक फैमिली का मामला हुआ था इंडिया में, उससे मुताल्लिक उन्होंने काफी आवाज भी उठाई थी।
جی 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 آپ صحیح پہنچ گئے ہیں، لیکن کیونکہ میں مورلی باؤنڈ ہوں، میں ان کا نام نہیں لے رہا کوئی بھی، لیکن اس میں مسلم لیگ ایسے بھی ہیں جو مسلم لیگ نون چھوڑ کے پی ٹی آئی میں گئے، اس میں ایسے بھی ہیں جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں گئے، اس میں ایسے بھی ہیں جو جنوبی پنجاب صوبہ محاذ میں شامل تھے، آزاد حیثیت سے کامیاب ہوئے اور پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو یہ بہت سے لوگ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، میری آج ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے جو سندھ ہاؤس میں نہیں ہے، سندھ ہاؤس سے باہر ہیں وہ، اور سندھ ہاؤس کے باہر بھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سندھ ہاؤس جو ہے وہ اس سے ہم کل تک وہیں پہ تھے، لیکن اب ہم نے سندھ ہاؤس چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ وہاں پہ حکومت جو ہے وہ کوئی اگر کارروائی کرے گی تو ہمیں وہ پھر ووٹ ڈالنے کے لیے جو ہے شاید اجازت نہ دی جائے. تو اس لیے کچھ ایسے بھی ہیں جو سندھ ہاؤس چھوڑ گئے ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی سے بغاوت کر چکے ہیں. اچھا میر صاحب، آپ تو ظاہر ہے وہ جرنلسٹک ایک آپ کے اوپر ایک ذمہ داری بھی ہے کہ اس کو نبھا رہے ہیں، آپ نام نہیں بتائیں گے، لیکن کہیں اور دیگر ذرائع سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں اور تصویریں بھی ایسی آ رہی ہیں جس میں نور عالم خان بھی سندھ ہاؤس میں نظر آ رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں. تو اب آپ سے کیا سوال کیا جائے اس سے متعلق، بتائیے جو کچھ آپ بتا سکتے ہیں. میں نے تو نور عالم خان صاحب کا ذکر کر دیا. نور عالم خان صاحب جو ہیں وہ جب میں سندھ ہاؤس میں گیا تو وہ اس وقت شاید کوئی ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو وہ ان کے ساتھ مصروف تھے، اور ان کو راجہ ریاض صاحب نے بتایا بھی کہ تو، لیکن میرے وہ بڑے پرانے دوست ہیں تو اس لیے، لیکن میں ان سے بات نہیں کر سکا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ نور عالم خان بھی وہاں پر موجود ہے، اور بھی کچھ ایم این اے جو ہیں پی ٹی آئی کے جن کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے، میری ان کے ساتھ جس سے آپ کی ملاقات ہوتی رہی، انہوں نے ان میں سے کچھ نے یہ تو نہیں کہا کہ سیاسی رابطے ہوتے رہتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مجھے لگ رہا تھا کہ پکے ہیں. اور وہ اور میر صاحب ان میں سے کچھ نے یہ تو نہیں آپ سے کہا کہ وہ سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور سیاسی رابطے رکھنے چاہیے، ملنے آئے تھے؟ وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم ووٹ کدھر دیں گے، سارے یہی کہہ رہے تھے ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے. اچھا ایک اور چیز میرے ساتھ بتائیے گا، یہ تو سندھ ہاؤس جو ہے یہ ایکسکلوسیولی یعنی کہا جائے پیپلز پارٹی کا مرکز، اور پیپلز پارٹی ظاہر ہے اس پر ہی پہلا ہدف زرداری صاحب ہی ہیں، عمران خان نے بھی یہی کہا، وزیر اعظم نے. لیکن نون لیگ کی اس میں ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس میں ہیں، دیگر بھی لوگ ہیں جن کو توڑا جا رہا ہے اور دیگر جماعتیں ان کو دیکھ رہی ہیں. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو لوگ اس وقت سندھ ہاؤس میں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے باغی یا مایوس ارکان، جن میں سے راجہ ریاض صاحب کو کیونکہ میں خود ذاتی طور پہ جانتا ہوں تو اس وجہ سے میں ان کے پاس پہنچ گیا، لیکن باقی جو کچھ 4-5 ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، جن کا تعلق سینٹرل پنجاب اور ساؤتھ پنجاب کے ساتھ ہے، تو جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو اور میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کیمرے پہ بات کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کلیئرنس کے لیے جن لوگوں کو فون کیا وہ سارے مسلم لیگ نون کے لوگ تھے. تو اس طرح مجھے یہ پتا چلا کہ ان کا رابطہ جو ہے یا ان کی جو اس وقت وابستگی ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اور یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں اس وقت سندھ ہاؤس میں، یہ وہ لوگ ہیں جو لگتا مجھے یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں یہ مسلم لیگ نون کی طرف جائیں گے. ان میں سے ایک ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہے جے یو آئی کی طرف چلے جائیں. پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ مجھے اس میں کم نظر آتے ہیں، لیکن سندھ ہاؤس جو ہے وہ کیونکہ سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو اس لیے فی الحال عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ٹارگٹ نمبر 1 آصف زرداری صاحب ہیں. لیکن یہاں پہ جو ایم این ایز کی اکثریت ہے مجھے لگتا یہ ہے الٹیمیٹلی وہ. اچھا میر صاحب، اس میں بڑے پہلو بھی نکل رہے ہیں اور یقیناً آپ کو مزید بھی زحمت دیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں، بڑی مشکل سے بقول آپ کے اپنے کہ بڑی مشکل سے آپ سندھ ہاؤس میں داخل ہوئے ہیں کیونکہ سب کی نظریں جمی ہوئی تھی کہ سندھ ہاؤس میں کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، تو وہ آپ نے ایکسکلوسیو بھی ہمیں دکھا دی ہیں. ایک بار پھر سنواتے ہیں ناظرین کو کہ آپ کی کیا بات ہوئی ہے اراکین سے. اچھا، کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تو جلسے میں کہا کہ سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ نوٹوں کی بوریاں ہیں اور ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ نوٹوں کی بوریاں کدھر ہیں؟ ہم اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنے ضمیر کے مطابق ہم نے صرف اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمیں خان صاحب سے اختلاف ہے اور ووٹ ہم اپنے ضمیر کے مطابق دیں گے، تو اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پہ کیونکہ پولیس نے لاجز پہ حملہ کیا ہے، آج خان صاحب یہ گارنٹی دے دیں اس چیز کی کہ کوئی بھی ایم این اے جو بھی فیصلہ کرے اس پہ کوئی پولیس ریڈ نہیں ہوگا.
کوئی پولیس تشدد نہیں ہوگا تو ہم آج لاجز میں واپس جانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں کوئی اس پہ وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ادھر لاکھوں کا مجمع ہوگا, اس میں سے گزر کے جانا پڑے گا, کیسے جائیں گے آپ؟ میں فواد چودھری کو جپی ڈال کے جاؤں گا. ان سے میں پوچھنے کی تو ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارا برخوردار ہے. یہی بڑکے ہیں. اب ہم نے وہ گدھے کھچر اور گھوڑے کہہ دیا جس کو, تو پھر اسے اچھائی کی توقع کیا رکھے گا؟ ایسی زبان تو استعمال سیاستدان کو نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کا خیال ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہیں جیت سکتے؟ نہیں, ہم لڑیں گے نہیں, پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے نہیں. اچھا, کون سی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑیں؟ آزاد لڑیں, جو مرضی کریں گے وہ ہماری مرضی ہوگی. وقت پر عوام سے پوچھ کے فیصلہ کریں. آپ کے ساتھ یہاں پہ کتنے ایم این اے ہیں؟ ہم ادھر 2 درجن کے قریب لوگ موجود ہیں. 24 جی جناب, جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. 24. وہ جو پرویز لائی صاحب نے کل کہا کہ 12 ہے سندھ ہاؤس میں, تو ان کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال, میں چودھری صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن ان کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سے آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن مسلم لیگ نون ان کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی. سندھ ہاؤس سے ایکسکلوسیو گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے تھے حامد میر صاحب سے. پی ٹی آئی کے رہنما نواب شیر وزیر اور راجہ ریاض بات کر رہے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ضمیر کی آواز کے مطابق ووٹ دیں گے.